اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ ہم تیرے حضور اپنی دعاؤں کو لے کے حاضر ہو رہے ہیں۔ کل کچھ دعائیں مانگی، آج پھر کچھ اور دعائیں لے کر حاضر ہیں۔ آئیے اکٹھے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ، رحمان رحیم کریم ستار غفار قدیر سمیع علیم یا ذوالجلال والاکرام برحمتک استغیث۔ یا اللہ، ہم تیری طرف توبہ کے ساتھ حاضر ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری دعائیں پوری کریں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ایک مکمل بخشش کا سامان کر دیں۔ یا اللہ، اپنے احکام کی اور ہماری خطاؤں اور حقوق العباد کی خلاف ورزیوں کو معاف فرما دیں۔ یا اللہ، ہمیں ہماری کوتاہیوں پر فتح عطا فرمائیں۔ یا اللہ، ہماری اصلاح اور ترقی فرمائیں۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں، عبادات اور اعمال کو قبول فرمائیں۔ یا اللہ، ہم صرف تیری رضا کے لیے اچھے مقبول اعمال کرنا چاہتے ہیں، ہماری رہنمائی فرما۔ یا اللہ، ہماری عبادت میں خشوع اور اخلاص حاصل کرنے میں مدد فرما۔ یا اللہ، تیرے قریب ہونے میں وہ اعمال جو مدد کریں، جیسا کہ ہمارا انجام قریب آ رہا ہے۔ یا اللہ، اپنے نبی، اپنے دین، اپنے قرآن سے محبت کروا جس طرح سے پیار کرنے کا حق ہے۔ یا اللہ، ہمارے ایمان اور توکل و یقین میں اضافہ فرما۔ یا اللہ، ہمیں تقوی میں اضافہ دے اور اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ یا اللہ، ان تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما جن کا ہم سامنا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنے فرمان سے نرم دل اور اطمینان عطا فرما۔ یا اللہ، قرآن کو دونوں جہانوں میں ہمارا ساتھی بنا۔ یا اللہ، ہمیں آخری سانس تک صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما اور شرک، کفر اور بدعت میں کبھی انحراف نہ کرنا۔ یا اللہ، ہمیں محسنین، متقین، مخلصین میں شامل فرما، سابقون الاولون میں شامل فرما۔ یا اللہ، ہمیں نفع بخش علم میں اضافہ دے۔ یا اللہ، دل کی بیماریوں، حسد، غرور، تکبر، دکھاوے سے بچا۔ یا اللہ، ہمیں اس دنیا اور آخرت میں خوشیاں عطا فرما، اداسی اور افسردگی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، زندگی کے سفر میں اپنی روح کا تزکیہ کرنے کی صلاحیت عطا فرما۔ یا اللہ، دنیا کی محبت کو اس کے درجات اور شکلوں میں ہم سے دور فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے گھر میں عبادت کے لیے بلا۔ یا اللہ، ہمیں اچھا انجام عطا فرما، تجھ سے ملنے کا شوق پیدا کر۔ یا اللہ، ہماری قبر اور برزخ کو پرامن اور ٹھنڈا ٹھکانہ بنا۔ یا اللہ، ہمیں یوم القیامہ پر اپنے عرش کا سایہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا، نیکیوں کے ساتھ اس کو بھاری کرنا۔ یا اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ حوض کوثر سے پانی پینے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ، صراط اور قنطرہ کے گزرنے کو آسان فرما۔ یا اللہ، ہمیں آخرت میں آپ کو دیکھنے کی آخری نعمت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے اور ہمارے شریک حیات کے درمیان محبت کی حفاظت فرما اور اسے بڑھا دے اور برکت دے۔ یا اللہ، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک رویوں کو بہتر بنائے۔ یا اللہ، اے اللہ، قرآن اور تیرے احکامات کو تمام معاملات میں ہمارا فیصلہ کرنے والا بنا اور ہمارے دین کے عمل کو ایک ساتھ مضبوط فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم یہ دعائیں لے کے تیرے دربار میں حاضر ہیں اور تجھے پکارتے ہیں، بہت محبت سے ڈوب کے پیار سے تو ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، ایک اور روشن دن طلوع ہونے کی نوید ہے اور اس روشنی سے پہلے ہم اکٹھے ہو کے اپنے رب کے حضور دعا مانگتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کے آج پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اے پروردگار، میری اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پروردگار، میری اولاد کو ہر برائی، شر اور نقصان سے محفوظ فرمانا۔ آمین۔ اے اللہ، میرے بچوں کو ہر بیماری سے محفوظ فرما۔
اے مہربان رب، مجھے اپنی اولاد کے امتحان اور آزمائش سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار، ان کو اپنی ہر آزمائش میں کامیاب فرما۔ اے رب کریم، میری اولاد کو اپنے صالحین میں سے قرار دے اور ان کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما اور سعادت مندوں میں شامل فرما۔ اے پروردگار، میرے بچوں کو رزق حلال عطا فرما اور حرام سے بچا لے، اور اپنے فضل و کرم سے ان کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے رب رحیم، ان کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے رب مہربان، اپنے پاکیزہ ترین بندوں کے ساتھ دوستی اور قرب اور اپنی ذات پر توکل نصیب فرما۔ اے پروردگار، وہ تمام بیماریاں جو روح اور جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، میرے بچوں سے ان کو دور رکھ۔ اے پروردگار، میری اولاد کو میرے لیے اور اپنی مخلوق کے لیے باعث خیر بنا اور ان کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب رحمان و رحیم، میں اپنے بچوں کو میرے جو جگر کا ٹکڑا ہے تیرے سپرد کرتی ہوں۔ انہیں اپنی عظمت کے طفیل ہر بلا مصیبت سے محفوظ فرما۔ یا باری تعالیٰ، میری اولاد کو ہر قسم کے دکھ تکالیف اور پریشانیوں سے محفوظ فرما اور ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، میں تیرے صمد کے نام کے ساتھ، تیرے عظمت والے نام کے ساتھ دعا کرتی ہوں کہ اے رب کریم، میری اولاد کے احوال کو درست فرما کر مجھ پر احسان فرما۔ ان کے ضعف اور مرض کو قوت اور شفا میں بدل دے۔ یا رب، ان کے بدن کان آنکھ ناک جان و اعضاء میں عافیت پیدا فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے ان کی ہر بلا، گناہ، گمراہی اور غلطیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان کو اپنا فرما بردار بنا۔ ان کی تربیت کرنے میں، ان کی نیکی میں اور ان کو مؤدب بنانے میں میری مدد فرما۔ اے اللہ، ان کو میرے لیے خیر کا باعث بنا دے۔ اے اللہ، میں اپنی اولاد کو تیری ضمانت اور امانت میں دے دیتی ہوں۔ اے وہ کہ عظیم ذات جو امانت کو ضائع نہیں کرتا، میں ہر آفت اور ہر بیماری اور رات و دن کے شر اور ہر حاسد کی آنکھ کے شر سے حفاظت کے سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، ان کی حفاظت فرمائیے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے۔ اے اللہ، میری اولاد کے دل میں اپنی محبت ڈال دے اور انہیں اپنے پیارے حبیب کے فرمان احکام پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، میرے اولاد کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دے، ان کے لیے دلوں کو مسخر فرما۔ اے اللہ، میری اولاد کو دین اور علم اور اخلاق اور لوگوں کی محبت میں سے حصہ عطا فرما۔ اے خالق کائنات، ان کی توانائیوں، صلاحیتوں، اوقات، مال، رزق میں آپ کے دین کا حصہ ہو، دین کے دشمنوں کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اے اللہ، میری اولاد کو دو جہاں میں کامیابی اور بلند مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ان کو نیک بخت اور تقیہ اور اقنیا اور اسقیہ اور بردبار اور علم والے، نصیحت والے بنا۔ آمین یا رب العالمین یا سمیع الدعوات۔ یا اللہ، یہ دعا میرے بچوں، میرے دوست احباب اور سب مسلمان بچوں کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کے بچوں کے حق میں قبول فرما، جو نہیں ہیں ان کے بھی بچوں کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ، جو بچے ابھی تک ایمان نہیں لائے ان کو بھی ایمان نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اس حضور حاضر ہوتے ہیں اس دعا کو لے کے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک، آج ہم نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی ہے، اس کو اپنے حضور قبول فرما لیجئے۔ آئیے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے، کھو کے 3 بار اس کو۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ ہم اس خوبصورت وقت میں تیرے سامنے حاضر ہیں اور باتیں کرتے ہیں جس سے ہمارے یقین میں اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ ہمارے قرآن شریف کی فضیلت کو واضح کرے گی۔ یہ قرآن شریف جو ہے، قرآن پاک دنیا کی سب سے اولین اور بہترین کتاب ہے اور اللہ کا صحیفہ ہے۔ وید ہندو دھرم کی سب سے مقدس کتاب ہے۔ وید 4 ہیں۔ اس وقت دنیا میں ویدوں کا سب سے بڑا عالم پنڈت راجندر پرساد شرما ہے۔ وید پر انہیں بھارت میں اتھارٹی مانا جاتا ہے۔ پہلے وہ ادے پور یونیورسٹی کے سنسکرت کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے، اب انٹرنیشنل یونیورسٹی آف سنسکرت جے پور کے وی سی ہیں
पंडित साहब बहुत सादा मिजाज के आदमी हैं, बहुत कम खाते, बहुत कम सोते, मुसलसल मराकबा करते और ध्यान में वक्त गुजारते या पढ़ते रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनके पास मखमल का एक थैला होता है जिसमें एक किताब लिपटी रहती है। वो इस किताब को बहुत एहतराम से रखते हैं, हमेशा ऊंची से ऊंची जगह इसे रखते और इसको पढ़ते तो पढ़ने से पहले इसे चूमते और सर झुकाते हैं। पंडित साहब एक ख़ास शागिर्द रमेश कुमार नौ मुस्लिम का कहना है कि मैंने एक दिन मौका पाकर इनसे मालूम किया कि पंडित जी ये कौन सा ग्रंथ है जिसका आप वेदों से भी ज़्यादा आदर करते हैं और इतनी अदब से इनको पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि यह कुरान शरीफ है। मैंने कहा, आप भारत के इतने महान हिंदू होकर कुरान शरीफ क्यों पढ़ते रहते हैं? उन्होंने कहा, बेटा तुम सत्या के सच्चे राही हुए, इसलिए तुमसे बिल्कुल सच कहता हूँ। वेदों ने बहुत जगह कहा है कि कुरान शरीफ आ जाने के बाद ये आखिरी और मुकम्मल ग्रंथ है। ये कहकर उन्होंने आस्था से कुरान शरीफ सर पर रख लिया। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमारे धर्म गुरु हिंदुओं को क्यों नहीं बताते, फिर तो सारा हिंदू मुस्लिम झगड़ा ख़त्म हो जाए। वो बोले, मेरे प्यारे बेटे अब धर्म कहाँ रहा, धर्म के चोले में लोग कारोबार कर रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएगा, मगर सही वही है जो मैंने तुम्हें बताया। मैंने चाहा था कि इस पर एक किताब लिख दूँ और देश में एक आवाज़ लगाऊँ, मगर मुझे बहुत से लोगों की तरफ से जो बड़े बड़े ठोकी गद्दियों पर विराजमान है धमकियाँ मिलने लगी। बस मैंने भी हिम्मत हार दी। मैंने पूछा, गुरुजी आप कुरान शरीफ तक किस तरह पहुँचे? उन्होंने बताया कि मैंने अलीपुर यूनिवर्सिटी में क्लास लेकर कुछ स्टूडेंट्स के साथ घर आ रहा था। रास्ते में एक मुसलमान के घर से कुरान शरीफ की आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल और मेरी रूह इस आवाज़ की तरफ बहुत खिंची। मैंने अपने एक स्टूडेंट से कहा, देखो घर के दरवाजे पर जाकर घर वालों से पूछो ये कौन सा गायन गाया जा रहा है। उसने जाकर घंटी बजाई। घर से एक 14 साल का बच्चा निकला। इससे मालूम किया कि तुम्हारे घर में कौन सा गायन गाया जा रहा है। उसने गुस्से में कहा, गाना क्यों गाया जाता? गाना बजाना तो हमारे यहाँ इस्लाम में बड़ा गुनाह है। ये तो कुरान शरीफ टेप रिकॉर्ड में है और ये हरम मक्का के इमाम साहब की आवाज़ है। इसने आकर मुझे बताया तो मैंने कहा, अगर ये कुरान शरीफ है तो सच्ची यानी आसमानी वही है। वो बोले, ये आप कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा, वेदों को सुनकर और पाठ करके जैसे दिल से गंदगी और पाप के बादल छटते हैं, इससे 100 गुना ज़्यादा सिर्फ इसकी आवाज़ से दिल साफ़ हुआ जा रहा है। इसके बाद मैंने कुरान शरीफ तलावत करना शुरू किया और बहुत से मुसलमानों से कुरान शरीफ मांगा। 1 साल के बाद जयपुर जाकर मुझे कुरान शरीफ का हिंदी तर्जुमा मिल सका। ये है हिंदुओं के सबसे बड़े आलिम का हाल और हम इन्हीं के गाने सुनकर दिलो दिमाग और कल्ब और रूह को आलूदा करते रहते हैं। यानी कुरान शरीफ की अहमियत आपने देखी कि जो इसको समझ जाए वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो वो इससे इनकार नहीं कर सकता, जिसकी मिसाल इन साहब की हमने आपको दी। तो अल्लाह ताला हमें भी कुरान शरीफ को पढ़ के समझ के और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और हम इसकी फजीलत से आगाह हो सकें और इसको अपना सकें और इस पर ईमान लाकर इसके पढ़ने वाले बन सकें, कारी बन सकें, कुरान के कारी बन सकें। तो आइए आज हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम कुरान शरीफ को समझ कर पढ़ें और इस पर अमल करें। तो आइए अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं और उसको पुकारते हैं बहुत प्यार से, डूब के, खो के, कि वो हमें कुरान शरीफ का कारी बना दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग इस वक्त तेरे हुजूर हाजिर हैं और तुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से तबादला ख्याल कर रहे हैं और तेरे पास हाज़िरी की इजाज़त चाहते हैं। वही लोग खूबसूरत सोच के मालिक होते हैं जो ताकत और कुदरत के बावजूद किसी के साथ बुरा नहीं करते। इंसानी हमदर्दी, बेलौस मोहब्बत, बेगरज दोस्ती या एहसान जितलाए बगैर मदद करना
یہاں کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ یا اللہ کریم، ہمیں دنیا اور آخرت پہ خیر و عافیت نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ظاہری باطنی جسمانی تکالیف سے محفوظ فرمائے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں اور برکتیں فضل مانگنے والی کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیشہ دعا مانگا کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خالق کائنات، قادر مطلق، مسجود و معبود، رزاق، سمیع و بصیر، غفور الرحیم رب العالمین اپنی خاص رحمت سے ہمیں سب کو ہمارے گھرانوں پر ہمیشہ مہربان رکھے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آئیے یہ دعا لے کے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں 3 بار بہت محبت سے، ڈوب کے، کھو کے، پیار سے۔ اللہ اللہ اللہ